السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ آپ کو ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی گزارش۔ اگر آپ ہمارا چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ انسان پر لازم ہے کہ عالم بیداری کی فکر کرے اور بیداری والی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سوال اسی زندگی کے متعلق ہوگا۔ اگر یہ زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے موافق ہو تو چاہے انسان اپنے آپ کو خواب میں کسی بھی حالت اور مقام پر دیکھے تو اسے پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اور اگر اللہ نہ کرے بیداری والی زندگی کے اعمال میں کوتاہیاں ہیں تو دھوکے میں نہ پڑے، اور نہ ہی اس پر مطمئن ہو کر اعمال سے اور بھی مت ہے، لیکن اس پر نجات کا مدار نہیں، کیونکہ غیر اختیاری معاملہ ہے۔ ہمارے طبقے میں ایک بڑی تعداد ہے جو خوابوں کے ہی پیچھے پڑی ہے، دن رات یہی فکر ہے کہ کوئی اچھا خواب آ جائے، اسی کو مقصود سمجھا ہوا ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں، اس لیے کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اچھا خواب اپنے بارے میں دیکھ لیا تو بس یہ سمجھا کہ اب میں کہیں سے کہیں پہنچ گیا ہوں۔ خوب سمجھ لے کہ خواب اپنی ذات میں نہ تو کسی کا درجہ بلند کرتا ہے اور نہ اجر و ثواب کا موجب ہوتا ہے، بلکہ اصل مدار بیداری کے اعمال پر ہیں۔ یہ دیکھو کہ تم بیداری میں کیا عمل کر رہے ہو، لہٰذا اگر کوئی اچھا خواب دیکھیں، مثلاً اپنے بارے میں کوئی دینی یا دنیاوی ترقی دیکھی، تو اس صورت میں اپنے جاننے والے اور اپنے محبت کرنے والوں کے سامنے اس خواب کا تذکرہ کریں، دوسروں کو نہ بتائیں، کیونکہ بعض اوقات ایک آدمی وہ خواب سن کر اس کی الٹی سیدھی تعبیر بیان کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس اچھے خواب کی تعبیر اس کے مطابق ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے محبت کرنے والوں کو وہ خواب بتائیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اگر کوئی شخص برا خواب دیکھے تو کسی سے بیان نہ کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کوئی برا خواب دیکھے تو کسی سے بیان نہ کرے، بلکہ چاہے کہ وہ کھڑا ہو جائے اور نفل نماز پڑھے۔ برے خواب سے بچنے کے لیے مدرجہ ذیل تدابیر پر عمل کرنا بہت مفید ہے۔ رات کا کھانا کھانے کے فوراً بعد نہ سوئیں، بلکہ وقفہ رکھیں کہ پیٹ بھرے ہوئے لیٹنے سے بخارات ذہن پر جمع ہو کر برے خواب نظر آتے ہیں، اس لیے رات کو کھانے کے بعد ٹہلنا آداب میں سے ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر کچھ دیر ذکر و اذکار کر کے اور باوضو لیٹیں، اور بستر پر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہیں، ذہنی دباؤ یا غم کو بھول جائیں، بار بار اسے یاد نہ کریں اور تقدیر پر راضی رہیں، اور اگر پھر بھی اس طرح کا کوئی خواب نظر آئے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں، شیطان مردود سے اور بائیں طرف تھتکاریں اور کروٹ بدل کر بے فکر ہو کر سو جائیں۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب برا خواب دیکھو تو اس دعا کو مانگ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من عمل الشیطان وسیئات الاحلام فانہا لا تکون شیئا، ہے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان کے عمل سے اور برے خواب سے، کیونکہ وہ کچھ نہیں ہے۔ جب نیند میں کوئی شخص ڈرے یا برا خواب دیکھ کر خوف زدہ ہو تو اس کو چاہیے کہ بائیں جانب 3 مرتبہ تھتکار کر کروٹ بدل دے اور 3 مرتبہ شیطان کے شر سے پناہ مانگے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر مدرجہ ذیل دعاؤں کو پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیطان وان یحضرون، اللہ کے پورے کلموں کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں
اس کے غصے و غضب سے اور اس کے بندوں کی برائی سے اور شیطانوں کے وسوسوں سے اور ان کے میرے پاس حاضر ہونے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نیند میں تم ڈر جاؤ تو اس دعا کو پڑھ لیا کرو، کوئی جن بھوت شیطان تمہیں تکلیف نہ پہنچا سکے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما یہ دعا اپنے سمجھدار بچوں کو یاد کرا دیتے تھے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اپنا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔